کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا، یہ انہوں نے خرافات رکھی ہوئی ہیں. اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے ان فلیش اینڈ بون. ٹھیک ہے، یہ ٹرانزیشن غور سے سمجھیں آپ، کسی وجہ سے بتا رہا ہوں. کیونکہ پروٹیسٹنٹس جب کہتے ہیں نا اللہ خود زمین پہ آیا تو وہ عیسائیوں سے دور یہودیوں کے پاس آتے نہ ہوں، مسلمانوں کے قریب آتے ہوں یا نہ آتے ہوں فلسفے میں، مگر عیسائیت سے دور ہو جاتے ہیں جو کلاسیکل پالین ڈاکٹرن ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیشن کی ایک سٹیج خود ہی اپنا راستہ بنا رہی ہے کہ ہاں اللہ کا بیٹا نہیں ماننا. مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہوگا کہ یار تم بیٹا نہ مانو، مگر اللہ تو مان لو نا، اور کون کر سکتا ہے یہ کام جو یہ کر رہا ہے. تو مسلمان کہے گا یار اللہ کیوں منوا رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے اس کو اللہ کیوں منوا رہے ہو. ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ایمان بچانے کے لیے اس کو عیسیٰ ڈکلیئر کرنا مجبوری ہو جائے گی مسلمانوں کی، جو ذرا سے شعور والے مسلمان ہوں گے. عمومی بندہ تو پیر کو اللہ مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ کر لیتا ہے، وہ تو گیا. عمومی مسلمان تو گیا اسی وقت ہی. کیوں؟ اس کو مرا ہوا بچہ لا کے دیں گے. عورتیں تو اسی لیے تو عورتیں کیوں دجال پہ زیادہ فالو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی. کیوں؟ کیا چاہتی ہیں ہوگی مل جائے گی. جوانی چاہتی ہو مل گئی، مرے ہوئے بچے چاہتی ہو مل گئی، مرے ہوئے ماں باپ چاہتی ہو واپس مل گئے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پیسے دولت وہ تو ہر ایک کو مل رہی. اس وجہ سے جو ایموشنل اپیل ہے دجال کی وہ تو آپ کے لاس کے ساتھ اٹیچ ہوئی نا، لاس کے تو لاس تو ختم کر دیا دجال نے. ریشنلٹی میں تو چلیں ہر بندہ اپنی اپنی سائنس لڑاتا ہے، ایموشنلٹی میں تو لاس ہے. میرا بچہ مر گیا، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، جو بھی ہو گیا وہ سب کے سب واپس. ہاں تو پھر کیا ماننا ہے اس میں؟ کیا مذائقہ ہے؟ اور کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ بندے زندگی دیتا ہے، اس نے زندگی دے دی. اللہ رزق دیتا ہے، اس نے رزق دے دیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک شعور والا بندہ کہے گا نہیں میں اللہ تو نہیں مان سکتا اس کو. ہاں مگر عیسیٰ ابن مریم یہی ہے. سوچیں آپ پریشر کتنا بڑھ گیا ایک عام ایسے سوچنے والے مسلمان پہ جو قرآن کو سورہ کاف کو جانتا ہو، ہسٹری پڑھتا ہو. اس وقت کی ہسٹری تو میں اور آپ ہے نا، اس وقت اس کو پتہ ہو کہ ہاں بھائی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. دجال کے ٹائم پہ یہ واقعات ہوں گے. وہ پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ کلیم کر چکا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کے لیے کر چکا ہے. تو نبی تو جھوٹا تو نہیں ہوتا نا، ڈیل کرنے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور مسلمانوں کو آگے کہہ رہا ہوں یار وہ تو پہلے سے ہی مانتے تھے اس لیے ان کو میں نے چپ کرانے کے لیے کیا ہے. فکر نہیں کرو، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں. اس طرح تو یہ نبیوں کے مزاج نہیں ہے. نبی حق بات کرتا ہے. نبی میں تقیہ جو ہے نا، نبی وقت کے امام کے اوپر تقیہ حرام ہے. تو نبی تو تقیہ نہیں کر سکتے نا، نبی تو حق کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں اگر نبی نے تقیہ کر لیا نا، دھوکہ کر دیا اور اس طرح پولیٹیکل قسم کی حکمت دکھا کے کسی ایک قوم کو کیا بات، کسی ایک گروہ کو دوسری بات، تو پھر تو ہدایت کا اور حق کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. سو یہ غور سے سمجھے، نقطہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ نبی ایک گروہ کے سامنے جو بات کرے گا وہی بات دوسرے گروہ کے سامنے کرنی ضروری ہے. چاہے جان جاتی ہے تو جائے، سارے کے سارے انسان مرتے ہیں تو مریں، یہ اس بارے میں نبی کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ میتھس ہے، یہ بیسک سائنس ہے، کامن سینس ہے. ورنہ ہر بندہ یہی سوچے گا کہ اس موقع کی حدیث پکڑوں یا اس موقع کی حدیث پکڑوں. ٹھیک ہے، سو یہ کہانی نہیں ہو سکتی کہ عیسائیت کو دجال کچھ اور دکھا رہا ہو اور ہمیں آگے کچھ اور کہہ رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ جو بات عیسائیوں اس سے کرے گا وہی بات مسلمانوں سے کرے گا. پریشر اس لیے بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات پہ عیسائی تھنک ٹینکس، عیسائی عام بندہ اور عیسائی خاص بندہ سب کے ساتھ اپنے اپنے موقف سے دجال کو یا تو نبی مان رہے ہیں، اور یا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یا اللہ مان رہے ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو معجزے کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے، مگر وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے طواف والی کہ وہ اللہ کے نبی کے حلیے کے اندر اور تمام تر معاملات کر رہا ہوگا لوگوں کو بس اللہ کے دین سے ہٹانے کے لیے، اپنے ایمان سے ہٹانے کے لیے. اوکے، عیسائیت کا نقشہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب آگے آتے ہیں یہ بات یہودیت کی. تو یہودی کیا مانتے ہیں یہ سمجھ لیں. یہودی مانتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے نا وہ عام بندہ ہونا ضروری ہے، عام انسان ہونا ضروری ہے. داؤد کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا مطلب ہے انسان ہے، اور اس کا گدھے پہ سواری کر کے ایک خاص علاقے میں انٹر ہونا ضروری ہے ان کا.
ٹھیک ہے. اور اس کے آتے ہی لوگوں کا ایمان کی طرف دوڑنا ضروری ہے, لوگوں کی جنگ بند ہو جانا ضروری ہے. قومیں آپس میں جنگ کرنا بند کر دیں گی, اس کو دیکھتے ہی لوگ ایمان کی طرف داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, 18-19 نشانی ہے, میں ان کا بس خلاصہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ باقی کی نشانیوں کا سورہ کہف کے تھرو اس طرح ہینڈل نہیں کریں گے, کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو کرٹیکل نشانی وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی آئے گا اس کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے کرٹیکل نشانی یہودیوں کی کہ مسیح جب بھی آئے گا وہ دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا, لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی عیسائیوں کو سائڈ پہ رکھیں, وہ مسائل کو ذہن میں رکھیں جو چل رہے ہوں گے. دعوت و تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں وہ کیسے ایک کے گھر کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا دے گا. یہودی ایمان ایک ایک گھر, جدھر سے سورج نکلتا ہے, سورج کی پہلی کرن جہاں کرتی ہے اس علاقے سے لے کے جہاں سورج کی آخری کرن گرتی, ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہ ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشانی ہمارے مسیح کی بھی. اور سے سمجھیں اس بات کو, ہمارے مسیح کی اور ان کی مسیح کی ایک نشانی کامن ہے. مسئلہ یہ ہے ان کی مسیح کی یہ پہلی نشانی ہے اور ہمارے مسیح کی یہ آخری نشانی ہے. سمجھیں, ان کے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ہر گھر میں اللہ کا پیغام ہوگا. ہمارے مسیح کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دمشق میں نازل ہونا عیسیٰ کا, جنگ کرنا. ٹھیک ہے, ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ قومیں اپنے ہتھیار پگھلا کے حل بنائیں گی, زراعت کے لیے حل بنائیں گی. یہ نشانی ہے کس کی؟ ان کے مسیح کی. دعوت نہیں کرے گا وہ, کیونکہ دعوت کی ضرورت نہیں, اس کے آتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ یہودیوں کے مسیح کی نشانی بتا رہا ہوں. مسلمانوں کے مسیح کی نشانی ہے جنگ کرے گا. اور آخر میں جب یہ جنگ جیت جائیں گے ہمارے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, تو دنیا کے ہر گھر میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے. یہاں پہ آگے کامن ہو گئے, ان کے مسیح آتے ہی پہنچائے گا, ہمارے مسیح اینڈ میں پہنچائیں گے. اب ہمارے پاس وہ نشانی ہے کہ جو ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کے ٹائم پہ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ چھوٹا شہر ہو, گاؤں ہو یا بڑا ہو, ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہوگا. ان کے مسیح کی نشانی کی ایپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ دجال پہلے ایک ایک گھر میں ایمان کے نام کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا ہونے کی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے پکا مولوی ہے, کوئی کسی کی نہ کسی مذہب کا, اللہ کی بات کر رہا نا, یا سمجھ لیں اللہ کی بات نہیں کر رہا, اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے. تو تب بھی تو کسی رچرڈ ڈاکنز کو تو نہیں پکڑے گا جا کے نا. رچرڈ ڈاکنز تو کہے گا بھائی میں تو ویسے ہی نہیں مانتا اللہ کو, دیریے تو ویسے ہی نہیں مانتے, سائنس والے تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ دینی کانسیپٹ ہے, وہ ریلیجیس فیکشنز کو پکڑے گا سب سے پہلے آ کے. اور عام سائنس کا چھوٹا جو پجاری ہے وہ تو ویسے ہی سجدہ کرے گا اس کو کہ بھائی یہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتی سائنس. اس کا مطلب ہے سب کہانیاں درست تھیں ان لوگوں کی. سائنس کی تو یہ انتہا ہے ہمارے پاس. آپ نے اس بات کی تو بہت اچھی طرح وضاحت کر دی ہے کہ مثلا سورۃ کہف کا حضرت دجال کے ساتھ اور اینڈ آف ٹائم کے ساتھ کیا تعلق ہے تاریخی اعتبار سے, تو آپ نے اچھی طرح اس کی وضاحت کرتی ہے. لیکن سورۃ کہف کے جو تھیمز ہیں ان کا دجال کے ساتھ یا اینڈ آف ٹائم کے ساتھ کس طرح لنک بنتا ہے, یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں. اصحاب کہف سے ہم کرتے ہیں اسٹارٹ, کیونکہ شروع کے جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان میں تو اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا جو اس وقت پھیلائے گا وہ آ کے, کہ اس کو اپنے ذہن میں پلیس کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر عقیدہ ٹھہرائے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم سب کو بتا دیا ہے, اور اس وقت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس طریقے سے, توحید کو کس طریقے سے, یہ جو شرک اس وقت ڈیپ پینیٹریشن میں ہے, کتابوں کے اندر ہے, اس کو کس طریقے سے اس نے یوٹیلائز کرنا ہے, اسی کو چینل کر رہا ہوگا, تو وہاں پہ توڑ دینا, ہم نے وہاں پہ اس کی ضرب لگائی. اب اصحاب کہف جو ہے نا, یہ سوال ہے یہودیوں کا, یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہی, انہی آیات میں ہی بتایا ہے کہ اس کو دیکھنا کیسے ہے.
ہم نے اس میں خود ہی تاریخ خود ابھر کے آئے گی کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا بھی اسی طریقے سے رہے ہیں ان آیات میں. اور شروع بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہی اکیلی نشانیاں ہیں جو یہ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کا یا رقیم کا، تو یہی نشانیاں ہیں، کیا یہ اکیلی نشانیاں ہی ہیں جو، مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، جو کہ تمام علماء کرام نے اسی طریقے سے اس کو پیرایا باندھا ہے، کہ ہر گروہ اپنے اپنے لٹریچر سے پورا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے جو گفٹ کیا ہے قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر پورا اسپیکٹرم کھول کے بتایا کہ ہر اینگل سے کائنات کے اندر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں، تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں، تو ایسے واقعات اسی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پہ کر کے دکھا دیے کہ جو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کون سے اصولوں کے اوپر جو ریگولر لاز ہیں نا نیچر کے، وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انتظام کچھ اور ہے. ہمیں اس چھوٹی سی قید میں جو سائنس کے، فزکس کے، بایولوجی کے لاز ہیں، ہمارے کیمسٹری کے لاز ہیں جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پورے ہوتے ہوئے، ان کے اوپر ہمارا ذہن جو ہے نا وہ پوری طریقے سے پرائمڈ ہے. ہم پہلے سے سیٹلڈ ہیں، کنڈیشنڈ ہیں، برین واشڈ ہیں، یہ سمجھ لیں. سو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا آیا کا مطلب اس آیت کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں بتا رہے ہیں. یہ لا کیسے، اس لا میں نہیں ایکسپلین ہونے والی وہ بات. تمہارا جو اس وقت کا ذہن ہے جس طریقے سے تیار ہوا ہے ہر آدمی کا، عورت کا، جو دیکھتا ہے انتظام کیا چلتا ہے کہ میں گروں گا تو نیچے ہی جاؤں گا، چوٹ لگے گی. تو یہ جو لاز ہیں، یہ جو کائنات انتظام پہ جو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ہی سے یہ دجال کا لنک کہاں سے بنانا ہے. غور سے سمجھیں، تمام تر لوگ سمجھیں کہ دجال نے بھی انہی انتظامات کو توڑنا ہے نا. دجال نے بارش کروا دینی، تو فزکس کے لاز میں ایسے تو نہیں بارش ہوتی. پہلے کنڈنسیشن ہوتی ہے، پانی پہلے تو ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر اوپر کنڈینس ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر پریشر زون کریٹ ہوتی ہیں، پھر جب لو پریشر ہوتا ہے تو پانی برسنا شروع کرتا ہے. یہ جب تک لاز پورے نہیں ہوں گے بارش نہیں ہوگی. وہ کہنے پہ بارش کروا رہا ہے. اس کا مطلب ہے لاز اس کتابیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی بنا پہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کے تابع آئیں گے لاز وہ ہے خدا. یہی ہم بھی مانتے ہیں کہ جہاں ہمارا رب ہے جس کے تابع ہیں لاز. رب لاز کے تابع نہیں ہے، لاز رب کے تابع. قانون جو بھی ہے قدرت کا وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. قانون کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کن کا اطلاق تو ہوتا ہے، اللہ کے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور یہی نص ہے جس کی بنا پہ وہ خدائی دعوے کرتا پھر رہا ہوگا. یہ غور سے یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے. اصحاب کہف پہ اللہ نے اسی لیے یہاں پہ پہلے بتایا کہ، اور دو جگہوں میں بتایا، بھی ہم چلتے ہیں اسی تفصیل میں. پہلے تو بتایا یہودیوں کو، کیا تم لے کے آ گئے ہو کہ ہاں جو اصحاب کہف کی نشانی کو جانتا ہوگا تو وہ ہے، اس کے پاس علم ہے تو وہ ہے نبی، یا اس کو سب پتہ ہے تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. ابھی تم سمجھتے ہو کہ بس یہی دو نشانی ہیں اور اپنی طرف سے اپنی جو ہے نا پہنچ کا ہمیں اندازہ کروا رہے ہو. تو یہاں سے تو شروع ہوتی ہے پوری کی پوری کہانی. سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ سب سے پہلے کور کرتے ہیں، وہ ہے نفسیات کا. کنڈیشننگ کہتے ہیں اس کو. ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کنڈیشن ہوا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ کنڈیشن ایسا ہی ہو کہ نظام قدرت کیا ہے. چھوٹے سے بچے کو نظام قدرت پہلے دن سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں سے نہیں، خود اپنے مشاہدے سے کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا تو اندھیرا ہو جائے گا. سورج کہاں سے نکلے گا، سورج کہاں غروب ہوگا، گرمی آئے گی جب سورج نکلے گا. تو یہ ہمارا جسم خود سینس کرتا ہے اور خود تمام تر پوری صحیح قدر کے ساتھ اندازے بٹھا لیتا ہے، اس کے پیمانے سیٹ کر لیتا ہے. اور چاہے آپ کسی برازیل کے بچے کو پکڑیں یا سری لنکا کے بچے کو، سائبیریا کے یا جاپان کے، ان سب سے اگر پوچھا جائے کہ سورج نکلے گا تو گرمی ہوگی تو ہاں جی وہ کہے گا ہاں جی سورج نکلے گا تو گرمی ہوگی. اس کا مطلب آپ کا مشاہدہ درست ہے. اس کے لیے کوئی PhD کرنے کی ضرورت ہے، اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو ان تمام انتظامات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے سے ہی ٹرینڈ ہیں. یہی قوانین قدرت ہیں. چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی ہمارے سامنے عمل پیرا ہے اور اسی کے اوپر میں زندگی گزارتا ہوں. اور اس قانون کی بنا کے اوپر میں تمام تر جو معیار ہے نا صحیح اور غلط کے، اسی پہ اس کو ہم
سینس بولتے ہیں کہ ہم نے سینس میں رکھا ہوا ہے سارا کچھ. جو چیز اس قانون کو توڑتی ہوئی میرے سامنے میرے مشاہدے میں آ جائے کہ یہ قانون تو اس کے خلاف ہے, تو وہ ایک اچنبھا ہے, وہ عجیب سی بات ہے, تعجب کی بات ہے. اس کو عجبہ بولیں گے ہم, عجبہ. قرآن میں بھی عجبہ ہی کہا ہے. تو یہ عجیب بات ہے, یہ اسٹرینج ہے, ویئرڈ ہے. اور اس کے پیچھے اگر کوئی اپنا کنٹرول خود ظاہر کر دے تو ہم اس کو پھر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے بڑا ہے. اور اسی لیے قومیں معجزے مانگتی تھیں. نبی ہے تو تیرے پاس کوئی طاقت ہوگی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے اس قانون کو توڑنے کی طاقت. ایک انسان مر جاتا ہے تو دنیا میں نہیں آتا, قانون ہے. عیسیٰ ابن مریم اس کو واپس روح اس کے اندر جسم میں واپس لے آئے, زندہ ہو گیا. ایک اندھا ہے, مادرزاد اندھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اندھا ہی پیدا ہوا ہے. سائنس جتنے مرضی اپنے حربے چلا لے, وہ کبھی بھی اس قانون کو نہیں ابھی تک بدل سکی. ابھی تک تو نہیں بدل سکی کہ وہ پیدائشی اندھا ہے اور پھر بھی اس کو ہم آنکھیں کوئی آپریشن کر سکیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور چلیں آپریشن تو ہمیں آپ پتہ ہے ہماری کنڈیشننگ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بعد میں بھی کوئی اندھا ہو گیا, کسی کو کیٹریکٹ ہو گیا, موتیا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو اب وہ نہیں اس کی آنکھیں آ سکتی. مگر اب ہمیں پتہ ہے آپٹک نرو اگر پیچھے سے ہے تو اس کے ہم علاج کر سکتے ہیں, کوئی اور آنکھ لگا سکتے ہیں. تو اب اس قانون کے خلاف نبی جو تھے وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی, لکڑی کی عصا, اور وہ اژدھا بن گئی. یہ قانون کے خلاف ہے, معجزہ ہے. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے, یہ ہے اصلی سوال. یہ کرنا پڑتا ہے اس نشانی کو دکھانے کے لیے, اس طاقت کو کے اظہار کے لیے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے میں تم سے زیادہ قوی ہوں. اور اس قوت کو جس سے قوی نکلا ہے, اس قوت کا مظاہرہ کرنا انسان کے لیے, مظاہرہ کر کے دکھانا انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر تو مجھ جیسا ہی انسان ہے تو پھر میں تیرے تابع کیوں ہوں. اگر تو مجھ جیسا انسان ہے تو پھر میں تیرے سے بہتر کی کسی تلاش میں ہوں. ہم تو پہلے سے ہی ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو یہ پورے کی پوری کائنات بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نشانی کا لفظ, آیا کا لفظ بتا رہے ہیں, آیت, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون توڑ کے بتا دیا کہ قانون اللہ کے تابع ہے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری نقطہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے تاکہ دجال سمجھ آ سکے. دجال فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طاقتیں ہیں وہ والے قانون توڑنے کی جو اس وقت فزکس کے لاز ہیں, کیمسٹری کے لاز ہیں. بارش کروا دینا یہ فزکس کی پاسبلٹی نہیں. اس وقت کرنٹ لاز آف فزکس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں چلو آپ بارش کراتے ہیں کل, ٹھیک ہے, یا پھر کل تو چلو میں پھر کوئی مشین بنا لوں گا بادل بنانے کی, بنا رہے ہیں ابھی کرا دیتے ہیں چلیں. اور سمجھ لیں اس لیول پہ بھی چلے گی بات, سمجھ لیں. تو مرے ہوئے بندے کو زندہ کیسے کرائے گی فزکس؟ اور مرے ہوئے بندے کو زندہ کرانے کو چھوڑیں, ایک سال اور سال سے سینکڑوں سال سے مرا ہوا بندہ ہے, اس کو بالکل سالم حالت میں زندہ آپ کے سامنے پیش کر دینا. ٹھیک ہے, یہ دجال یہ کام کر رہا ہے. یہ اتنے ایک قانون نہیں ٹوٹا اس میں, اس میں کئی ساری تمام سر سائنس کے تمام قوانین توڑ دیے اس نے, اور اپنے قابو میں رکھتے ہوئے اس نے کام کیا. کیسے؟ اس کی مثال ہے نا, حضرت صالح کی قوم نے کیا کہا تھا؟ حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ والا کام کر کے دکھا کہ جو عام انسان کر نہیں سکتا. حضرت صالح نے کہا کیا چاہتے ہو, ایسا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہمیں ایک اونٹنی بنا کے دو. اور ہر بندے نے اپنی ایک فرمائش کی, اونٹنی ایسی ہو اور اتنا قد ہو, اور ایک پوری لمبی لسٹ بن گئی کہ یہ اونٹنی کے اندر یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں. اور وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی لسٹ تھی کہ عام انسان اس وقت جس طریقے سے بنا سکتا تھا نا کہ ایب نارمل ترین قسم کی کوئی مخلوق بنے, انہوں نے جو لسٹ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر کے دے دی. اور کیسے پوری کر کے دی؟ یہ بھی نہیں کہ کسی اونٹنی کے بچے کا بچہ ایسا ہونا, نہیں, پتھر پھٹا اور اس میں سے سالم اونٹنی باہر آ گئی. یہ ایگزیکٹ جو فنامنا ہے, یہ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سالے کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ نفسیات کا کیا معاملہ ہے جس کے ساتھ دجال نے کھیلنا ہے. اس نے یہی کام کر دینا آ کے دنیا میں. اونٹنی تو چھوڑیں, وہ مرے ہوئے انسان صاحب لے کے آ رہا ہے.
وہ بارشیں کروا رہا ہے, وہ خزانے کھول کے دے رہا ہے, وہ اڑ کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر. سو یہ میں کوئی فلم کی کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں, تو ڈائریکٹ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سوچیں صحابہ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے معاملہ. ہم تو پھر ابھی تھوڑا سا ویژولائز امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا کوئی اڑنے کی ہمارے پاس اب صلاحیت ہے جہازوں میں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ انسان جب بھی حدیث پڑھتا ہے نا مسلمان, تو وہ سائنس کتابیں ہی حدیث پڑھ رہا ہے, حدیث کو سائنس کو حدیث کتابیں نہیں کر رہا. تو اسے کیا ہوتا ہے, وہ دجال کا جو گدھا ہے وہ اصل میں ہوائی جہاز ہوگا, یہ کہانی چل رہی ہے. کیونکہ سائنس کے علاوہ ہمارے ذہن کے اندر وہ طاقت ہی نہیں آئی کہ ہم وہ تصویر بھی بنا سکے. اپنے ذہن میں بھی اتنی جرت ہی نہیں کر رہا انسان کہ تصویر بنا سکے گدھا اڑ سکتا ہے. گدھے کو تشبیہات میں ڈال دیا کہ وہ جہاز ہوگا, اور اس لیے اس کے پروں کی یہ لینتھ بتائی ہوئی ہے, اور وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہنچ جائے گا تو جہاز اڑتا ہی ہے. حالانکہ گدھا اڑنے کا جہاز مطلب یہ صرف ایک وہی بندہ بتا سکتا ہے, وہی بندہ ایسی تجہیزات کرے گا جو کہ جہازوں کے ٹائم کے بعد پیدا ہوا ہو. ابھی پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہونی ہے سائنس کی. ہم اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو قوانین ہمیں سمجھ آ گئے, اب پورا قرآن بھی اس قانون کے اوپر ڈالیں گے, ہم اللہ کو بھی اس کے اوپر تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. یہ نقطہ غور سے سمجھیں, یہ دجال کے ٹائم پہ سب سے ضروری مسئلہ یہ ہونا ہے, سب سے بڑا مسئلہ. ہمارا جو کبر ہے نا, یہ کبر ہے جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ یوتھ کو پہلے قرآن ٹرین کریں پھر سائنس ٹرین کریں, دونوں کریں, مگر پہلے قرآن ٹرین کریں. ورنہ لوگ قرآن کو سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر جس کی کنڈیشننگ جیسی ہوگی ویسی ہوگی. اب لوگ جہاز کیوں نکالتے ہیں, دجال جہاز میں بیٹھ کے جائے گا کیونکہ اڑتا ہے گدھا. جہاز کے بعد پیدا ہونے والا بندہ یہ والی غلطی کر رہا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ یار تو ابھی پیدا ہوا ہے جہاز کے بعد. جہاز پہلا کیا تھا, سوچیں ذرا, پہلا جہاز کیا تھا اور آج کا جہاز کیا ہے. خالی جہاز کے اندر ہی ایسی جو ہے نا تجدید ہو چکی ہوئی ہے کہ بندہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ پہلے والے لوگوں کو تو وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو کوئی اور ہی بلا بنا دی. اب آگے پتہ نہیں کیا بھی ٹیکنالوجی آنی ہے, کون سی سورس آف انرجی ڈسکور ہو جانی ہے. 100 سال 200 سال کیا پتہ کل ہو جائے. اس کے بعد جہازوں کی کیا پتہ ضرورت ہی نہ رہے. یہ کیا سرائی کرنے میں کیا, اس میں کیا مذائقہ ہے. مگر ہم چونکہ جس کنڈیشننگ میں ہوتے ہیں, ہم اسی کنڈیشننگ کو حق کا لیبل دینا شروع کر دیتے ہیں. ایبسولوٹ ٹروتھ کا بات ہوتی ہے, حق ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے, ریلیٹیو ٹروتھ نہیں, ایبسولوٹ ٹروتھ. یہ کبر جو ہے نا, یہ جب تک ہم سائڈ پہ نہیں کرتے اور سائنس کو قرآن اور حدیث کے تابع نہیں کرتے, تب تک ہمارا آئی کیو نہیں بڑھنے والا. یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ یہ والا لیکچر میں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ جتنا بھی یوتھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے جتنے بھی لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اور اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں سیریسنس دکھاتے ہیں, تو میں سب سے پہلے ان کی یہ والی جو ہے نا نس, اس کی سرجری کرتا ہوں کہ ابھی تو سائنس ہے, کل پتہ نہیں کیا, یا سائنس نے کل پتہ نہیں کون سی سطح لے کے آنی. اس وقت تمہارے اوپر یہ اپنے پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بڑوں پہ ہنسا کرو گے, اپنے اوپر بھی ہنسیں گے ہم کہ ہم اس وقت کیا سوچتے تھے. سو دجال نے وہ والے قوانین توڑنے ہیں, وہ والے قوانین کو اپنے تابع کر لینا ہے کہ جو, یا تابع کر کے ہمیں دکھانا ہے اس نے کہ جو ہمارے اس وقت کے ظاہری قوانین کے بالکل اس کا اپوزٹ ہوں گے, وہ بالکل ٹکراتے ہوں گے, وہ توڑ دیتے ہوں گے وہ ان قوانین کو. اور یہی ہے جو اصلی معاملہ جو کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن جب بتاتا ہے نا, وہ اصل میں قانون بتاتا نہیں ہے, قرآن اصل میں قانون بناتا ہے. وہ ذہن کو کھولتا ہے کہ یہ اس طریقے سے سوچے قانون ہے. نیوٹن کا لا اصل میں ہمیں نیوٹن کا لا بنتا ہے اور قرآن کی آیت ہمیں ایک تھیوری لگتی ہے. یہ ہے میرا اصلی مسئلہ اپنے ان تمام تر بزرگان سے کہ جنہوں نے اس طریقے کی ٹریننگ بچوں کی نہیں کی کہ نیوٹن کا لا ہے اور قرآن کی آیت ایک تھیوری ہے, اس کی جو مرضی انٹرپریٹیشن کرو. حالانکہ سمپل سی اللہ تعالیٰ نے بتائی آیتیں. میں ابھی آپ کو آتا ہوں اصحاب کہف پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے تھرو بتا رہے ہیں کہ تم جن قوانین کے تابع ہو اللہ کو اس قانون کے تابع نہ کر دو. تو میں بتاتا ہوں ادھر سے ہی راستے کھول کے قرآن کے تھرو, ابھی بتاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی اللہ کی ہے, ہم نے ان لوگوں انسانوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے تاکہ تم, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پہاڑوں کا رخ کرو, تو پہاڑ میں کیا ہوگا, اصحاب کہف پہاڑ میں گئے, کیا ہو سکتا ہے. سورہ کہف کی تلاوت اس وقت کس کام آ سکتی ہے,
ان کے ساتھ ایگزیکٹ وہی واقعہ ہو رہا ہے ان اصحاب کے ساتھ, ان لڑکوں کے ساتھ, یوتھ کا لفظ ہے لڑکوں کے ساتھ, کہ وہ اس پریشر میں جا رہے ہیں کہ جس میں وہ خود کہتے ہیں, ابھی آپ پڑھیں گے آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی دلیل کے ایسے ایسے بتوں کی پوجا شروع کر دی انہوں نے, ایسی ایسی چیزوں کو خدا بنا دیے بغیر کسی دلیل کے. یہ آپس کا ڈائلاگ ہے جو اصحاب کہف کو اصل میں مسئلہ کیا کہ زبردستی بغیر کسی دلیل بغیر کسی پروف کے ہم پہ تھوپ رہے ہو اور ہم نہیں مانتے تو اس کے لیے ہمیں قتل کی سزائیں دے رہے ہو, پتھر مار کے مارو گے ہمیں. یہ اس وقت کا دور چل رہا ہے اصحاب کہف پہ. حیرانی کے لیے ابھی بھی وہی دور چل رہا ہے, ہم پہ بھی وہی رسہ کشی کی جا رہی ہے کہ یا تو میری مان لے یا تو بے وقوف ہے. خود دلیل نہیں دیں گے مگر ہم پہ اس حماقت کا پورا سہرا ہمارے سر ٹھہرائیں گے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یہی نشانی ہے اصحاب کہف اور رقیم کی, بس یہی نشانی. یہ پہلی آیت اصحاب کہف کی. سب سے پہلے تو اس چیلنج کو توڑیں کہ چیلنج کریں سب سے پہلے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈیشن نہ کر لینا کہ اچھا صرف یہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, یہاں سے لا ٹوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات اصحاب کہف کی ہے کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے, ذوالقرنین نبی نہیں. اوکے, یہ ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے. چلیں ذوالقرنین پہ تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں, اصحاب کہف تو نبی نہیں تھے. تو نبی ہونا ضروری نہیں ہوتا اس طرح کے معجزے ہو جانا آپ کے ساتھ. کیوں بتا رہا ہوں؟ دجال نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ لو ایسے ہو گئے میرے ساتھ, تو ہمیں تو پتہ ہے اصحاب کہف بغیر نبی کے ان کے ساتھ اس طرح کے معجزے ہو گئے ہیں. تو معجزے دکھانے سے کوئی انسان نبی نہیں ہو جاتا. یہ ایک اصول ہے جو یہاں پہ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا کہ یہ اسلام کا اصول ہے. تو اسلام کے نام پہ نا بلیک میل ہو جانا کسی دجال کے ہاتھوں کہ ایک بندے نے معجزہ دکھا دیا, جو کہ دکھائے گا دجال, خدا کی قسم دکھائے گا, میرے نبی نے کہہ دیا دکھائے گا, اللہم صلی علی محمد. تو معجزہ دکھا کے کوئی نبی بنتا ہے تو نہیں. یہاں پہ نبوت کا پوری کی پوری طریقے سے انکار اس بنا کے اوپر, اس بنا کوئی توڑ دیں کہ کوئی بندہ آگے کہے کہ ہاں میں بارش کراتا ہوں, میں نبی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس بات پہ تو آپ نبی نہیں بنتے کہ آپ بارشیں کرا سکتے ہیں. خدا لو دور کی بات ہے, تجھے تو نبی نہیں مانوں گا میں اس بات پہ. یہ کوئی دلیل نہیں ہے نبوت کی کہ آپ معجزے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پرانی قومیں اس طرح کی باتیں کرتی ہوں گی. ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن کے محتاج ہیں, ہم کسی معجزے کے محتاج نہیں. قرآن پاک نے جو کہہ دیا بس وہی ہے, اور کچھ نے کہہ دیا کہ اب کوئی نبی نے نہیں آنا, آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, تو اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا اب ایک ایک کر کے چلتے ہیں, آپ کو میں بتا دوں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس بتا دی, اس سے پہلے کہ اب آگے چلیں, اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا خالی واقعہ نہیں بتایا ادھر کہ یہ اکیلی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی ایک آیت میں, ابھی ہم پہنچیں گے ادھر, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف ہم نے اس کو غار میں رکھا اور معجزہ کر کے دکھایا اور قانون توڑ کے دکھایا اور اس کی نشانیاں ساری ہیں, اور ایک اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ کسی اور واقعے کی تفصیل اس لیول پہ نہیں کی گئی کہ لوگوں کے آپس کے ڈائلاگ تک ریکارڈ کر دیے گئے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا ہے کہ ہم نے ان کو غار سے نکلوا کے ایکسپوز بھی کیا, حالانکہ ان کو چھپایا بھی اللہ نے, اور ایکسپوز بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خود کیا کہ آخری قیامت کے آخری دن تک کے تمام انسانوں کو یہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا یہ ریزریکشن کا سچا ہے. ریزریکشن کا وعدہ یہاں پہ, اور اس قیامت کی گھڑی کی اطلاع بالکل درست ہے. یہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ کہف میں اصحاب کہف پہ بتائیں گے. ذرا سوچیں یہ ہو کیا رہا ہے ادھر, یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے ادھر, اور اس پہ جتنی بحث کی جائے کم ہے. مگر میں تھوڑی سی بحث یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خالی ان کو چھپایا نہیں اور غار میں ہی ان کو کھانا نہیں پہنچاتے رہے. بہت آسان تھا, پوری بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا پہنچتا تھا, ان بندوں کو بھی پہنچ سکتا تھا. ان کو غار میں کوئی چیز نہیں ملی جو کہ خود ہی اگ آئی, جو کہ اسی قانون کے تابع ہوتی. غار میں مل جاتی ہیں کچھ چیزیں جو کہ جنگلی بوٹیاں ہوں جو بندہ کھا سکتا ہو, کتنا آسان تھا, انہی قوانین کے تھرو بھی ہو سکتا تھا. حالانکہ ان کے اوپر تو سارے قوانین اللہ نے توڑے. ان کو تو آسمان سے بھی کھانا آتا, تو وہ زیادہ بڑا تعجب نہ تو جو ان کے ساتھ ابھی واقعہ ہوا ہے, اتنا عجیب واقعہ بھی ہونے والا ہے. مگر ان کو کھانا نہیں اللہ نے پہنچایا. ان کو اٹھایا تو باہر نکلوانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑا کھانا لینے کے لیے. لیکن ابھی یہ اصحاب کہف خود آپس میں کھانے کی ڈیمانڈ کریں گے کہ جاؤ کھانا لے کے جاؤ, جو سکے ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہی خرچہ کرو, اور بس چھپ کے رہنا, کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کو نا, ورنہ تمہیں یہ پتھر مار کے قتل کریں گے. کیونکہ یہی سزا پہ نافذ ہوئی ہے, بلاسفیمی کی سزا ہے کہ ہم لوگ ان کے خدا کو خدا نہیں مانتے تو بلاسفیمی کرتے ہیں.
یہ اس وقت کے حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وی کازڈ دیم, ہم نے خود ان کو باہر نکلوایا اور ایکسپوز کر کے دکھایا پوری دنیا کو. کیا ایکسپوز کر کے دکھایا؟ لڑکے کچھ غار سے باہر آئیں, اس میں کیا ایکسپوجر ہے؟ سب کو پتا تھا اور پتا چلنا تھا کہ یہ کتنے 100 سال بعد اپنی اسی حالت میں باہر آ گئے, نہ بوڑھے ہوئے نہ لاغر ہوئے. یہ پتہ چلنا ضروری تھا کہ یہ واقعی سینکڑوں سال اپنی حالت بدلے بغیر آ گئے ہیں اس طریقے سے. اس کا مطلب ہے وقت کسی اور طریقے سے گزرا ان کے اوپر, یا گزرا ہی نہیں. اللہ ابھی بتائیں گے گزرا ہی نہیں, لمحے گزرے ان کے اوپر, ایک پہر یا اس سے زیادہ. خود اللہ قرآن میں انہی کے منہ سے ابھی ہمیں بتائیں گے کہ ایک پہر یا اس سے تھوڑا زیادہ, اتنی دیر ہی سوئے ہم, اتنا اور باہر سینکڑوں سال گزر چکے, کم از کم 309 سال گزر چکے. یہ بتانا ضروری تھا کہ کتنے 100 سال تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جسم کو, اللہ نہیں کسی قانون کا پابند, ایک طریقہ ہوگا یہاں پہ جو کہ یہ قوانین کس طریقے سے یہ جو پوری ڈائمنشنز ہے نا, یہ وقت کی جو ڈائمنشن ہے, اس سے آگے پیچھے ہو جانا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیں گے. اور ہمیں بتائیں گے, کسی وجہ سے ہمیں بتائیں گے نا کہ یہ واقعہ اگر یہاں پہ کوئی آگے کرے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کا توڑ کیا ہے, اس کو سمجھنا کیسے ہے, اور اس معاملے کے تھرو ایک کڑی سے دوسری کڑی کتنی خوبصورتی سے ملتی ہے, بالکل تالا اور چابی کی طرح. کس طریقے سے سورہ کہف یہ تمام تر عقدے کھول دے گی جو دجال اس وقت فتنہ پھیلا رہا ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وی کاز دیم ٹو بی ڈسکورڈ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. سینکڑوں سال بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بنا کے دیتے ہیں, تو یہ ہمارے سامنے جیتے جاتے ہیں, تو کیا آخرت میں نہیں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ دجال کے لٹرلی کلیمز ہیں, یہ لٹرل کلیم کرے گا وہ آ کے کہ آ گیا نا تمہارا رب ادھر, اب کیا کس بات کی محتاجی ہے. شروع کریں اس آیت کو, اصحاب کہف کے واقعے کو, تاکہ میں آپ کو اس کے تمام تر معاملات کو باریکی سے سمجھا سکوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ لوگ قرآن خود اس میں سے ڈھونڈیں, آپ کو خود ہی پتہ چلے گا. میرا کام ہے آپ کو اینگل دے دینا, ٹھیک ہے. سو آپ ایک ایک آیت کر کے چلیں, میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کیا کیا نشانی اور چابیاں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں, اور کون کون سی چابی کو کیسے دیکھنا اور استعمال کرنا ہے دجال کے اور اینڈ آف ٹائمز کے تناظر میں. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ادھر نا جو فوکس پوائنٹ ہے نا, یہ اردو میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا ہوا, عربی میں جو اس آیت میں فوکس ہے نا کہ کیا یہ واحد نشانی تھے. یہ جو عربی ہے نا, اسی گرامر میں اصطلاح میں یہ لفظ یہاں پہ کہ یا تم سمجھتے ہو کہ یہ واحد نشانی سے جو ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. جی آگے چلیں. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار, ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما. یہ تو آیت ایسی ہے کہ دجال ظاہر ہونا ہے, آپ نے اس آیت کا ورد شروع کر دینا ہے, کیونکہ یہ بالکل وہی واقعہ ہے کہ بس تو اپنے پاس سے ہی رحمت, کیونکہ باقی کی جگہوں سے تو ہمیں اب کوئی امید نہیں. پوری دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے, لٹرلی پوری دنیا. دجال نے ہے کہ گھر میں اپنی پینیٹریشن کر دینی. اب جو بچے گا وہ یہی کہے گا کہ نہ میری ریسورسز کوئی بچی ہیں, نہ کوئی جاننے والا بچا ہے, نہ کوئی گروہ بنا سکتے ہیں ہم الگ الگ کلسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو اکیلا ہی ہے رب جو کہ ڈائریکٹ غیبی مدد ہی کرے گا. اب کوئی زمینی اور یہ والے قوانین نہیں ہمارے کام کسی آنے والے کہ ہم کوئی جو ریسورس اکٹھی کر سکیں, لوگوں کو اکٹھا کر سکیں اور پھر کوئی جتھا بنا کے کوئی کنونشنل طریقے سے کام نہیں ہونے والا بھی ہے. جو قوانین اللہ تعالیٰ نے پورے کر کے دکھائے ہوئے ہیں, لوگوں کو بھی اسی قوانین کے تابع کیا ہے. اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ کنونشنلزم کے تھرو کام ہو سکے. ہمیں انتہائی لارجر دین لائف ان کنونشنل طریقے سے خود خاص اپنی طرف سے کرم کر دے کہ کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے ساتھ. چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. یہ دیکھیں نا, پھر اردو میں یہ والا مسئلہ ہے. حالانکہ کان کو تھپکی دے کے یہ پوری کی پوری امت اس آیت پر سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے کہ ہم بچپن سے مائیں ہماری کانوں پہ تھپکی دے کے سلاتی تھیں. سلانے کے معنی میں ہمیں تو کمر پہ تھپکی دے کے سلایا جاتا تھا, کانوں پہ تھپکی دے کے کس کو سلایا جاتا ہے؟ اس بارے میں 1000 سال سے بحث کیوں نہیں کھلی ہوئی؟ میرا یہ سوال ہے. ہزاروں سال سے ہم 1400 سال سے ہم اس آیت کے اوپر بحث کر کے اور ترقی کیوں نہیں کر گئے؟ آپ سوچیں اس بارے میں, اس تفسیر میں بھی بحث نہیں ہونی.
بس گزر گئے اوپر سے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو نشانی کے طور پہ لے نہیں رہے ہم. اللہ کہی جا رہے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب نشانی ہے اور تمہیں عجیب قانون توڑا ہے میں نے ادھر تاکہ تم سیکھو اس سے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس صورت کے تھرو دجال سے نجات ہوگی. تو نشانیاں دیکھ لیتے ہیں نا, چابیاں مل رہی ہیں. امام نووی کہتے ہیں جس نے سورہ کہف کے اندر غور سے نشانیاں ڈھونڈی تو اتنی چابیاں مل جائیں گی کہ دجال کے لیے کافی ہوگا. لوگوں نے ڈھونڈی ہیں تو ملی ہیں. اب ہمارا چونکہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جب سورہ کہف بتائی ہے تو اس میں ہماری بچت کے لیے بتائی ہے, تو وہ کیا بچت ہے؟ یہ اس طرح کی نشانیوں سے ہمیں آپ کو غور و غوص کرنا پڑے گا. کیا ہے؟ کانوں پہ تھپکی دے کے کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا. اب ضربنا علی اذانہم کہ کان پہ چوٹ لگی ہے. غور سے سمجھیں اس کو. یہاں پہ اصحاب کہف 3 یا اس سے زیادہ تھے, کیونکہ عربی کا جو صیغہ ہے وہ 1 کے لیے الگ ہوتا ہے, 2 کے لیے الگ ہوتا ہے اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے. اردو میں ایسے نہیں, اور اردو میں واحد 1 اور جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ. ٹھیک ہے, انگلش میں واحد 1 جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ جمع. عربی میں ایسے نہیں, عربی میں واحد 1 2 الگ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو 3 تو یہ تھے ایٹ لیسٹ, کم از کم 3 تو تھے. ٹھیک ہے, یا اس سے زیادہ تھے. اب آف کورس اس سے زیادہ ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے آگے سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا. ان کو کہہ دو اے محمد کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کتنے تھے اور کتنے یہ. اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے, مگر اس بارے میں بحث چھوڑ دو. یہ ہوا میں تیر چلا, اللہ نے خود کہا ہوا میں تیر چلا رہے ہیں بیٹھ کے, ان کا کچھ نہیں ان کو پتا کہ کتنے تھے, مگر اللہ نے خود جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ جمع کا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ 3 یا سے زیادہ تھے. اب آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں اس بارے میں. ہم 6-7 لوگ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہمیں اکٹھا سلانا ہے. اگر آپ نے اکٹھا, تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ اکٹھا سلانا ہے, کان پہ تھپکی دے کے. اسی لمحے میں ہم سب کو سونا ضروری ہے, ورنہ تو میرے سامنے اچانک کان پہ تھپکی دے اور آپ سو اور میں جاگ رہا ہوں تو میں تو دیکھ لوں گا آپ کے ساتھ کیا ہوا نا. سمجھ رہے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں دیکھ لوں گا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھ لیا تو. پھر میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے کہ ہم 1 لمحے سوئے تھے 1 پہر یا سے زیادہ. میں تو خود بولوں گا نہیں, میں نے تجھے خود سوتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے, تیرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے, تو اچانک ڈراپ ہوا ہے. کیونکہ کان پہ تھپکی لگی. یہاں پہ تھپکی کا لفظ اس طریقے سے نہیں اللہ نے لکھا ہوا, کان پہ ضرب لگی ہے آگے. اور ایسے تصویر بنتی ہے. اردو کی کمزوری ہے یہ, اور اردو اتنی لاچار زبان ہے کہ وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتی. کان پہ ضرب لگنا اردو میں کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ مارنا. کچھ ترجمے میں تو میں نے خود پڑھا, کان پہ تھپڑ مارا فرشتے نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ادھر کہ یہ جتنے تھے 10 تھے 11 تھے 100 سے 200 تھے, کیا پتا 500, ہمیں کیا پتا کتنے. اللہ نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو 3 تو تھے نا, تو 3 بندوں کو کان پہ اکٹھی ضرب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, کیونکہ ساؤنڈ اکٹھی 3 بندوں کو جاتی. ورنہ دوسرا مطلب کیا لینا پڑے گا کہ جتنے بھی تھے اتنے ہی فرشتے نیچے آئے اور سب نے اپنے آپ کو ٹائم کیا کہ سب کو سنانا ہے اسی لمحے میں, تو سب نے ایک ہی وقت میں تھپڑ مارا سب کے کان پہ. سمجھ یا پھر یہ آسان سا مطلب ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ساؤنڈ کان پہ چوٹ لگی ہے. کان پہ چوٹ کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, اور وہ ایسی ساؤنڈ تھی کہ سب کے سب اچانک اسی لمحے سو گئے. اب وہ کان پہ پروڈیوس ہونے کا مطلب ہی ساؤنڈ ہے, ورنہ آنکھ پہ ضرب لگتی تو کچھ روشنی کا معاملہ ہوتا. یہ کان پہ ضرب لگی ہے تو کچھ ساؤنڈ کا معاملہ. یہ ہے ضروری چابی یہاں پہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمارے کام آنی ہے کہ ساؤنڈ کے ساتھ وہ کیا کرے گا, یا پھر ہم ساؤنڈ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کیا ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم دجال سے بھاگ سکتے ہیں. جیسے یہ بچ کے بھاگیں, ابھی بتاتے ہیں اللہ کیسے بچ کے بھاگیں, ابھی آتی ہے. سو sound is the key here. ضربنا علی اذانہم, sound produced at such a certain frequency کہ جو ان سب کو ایک یک مشت کسی ایک خاص نیند کے اندر داخل کر جاتی ہے. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے.
یہ تو ابھی واقعہ آپس میں بیچ میں جو کچھ ہوا وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم بتایا کہ جب یہ اٹھے تو خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان دونوں کا ڈائلاگ کروایا دونوں گروپس کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں, 2 گروہ بنے, ٹھیک ہے, ورنہ تو 2 گروہ نہیں بنتے نا 3 کے گروہ ایک بنتا ہے, 2 بندے ایک طرف ایک بندہ ہے, تو یہ 3 سے تو زیادہ ہیں. تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے اس واقعے کو, کیونکہ وہ نہیں پہچان سکے, دونوں گروہ کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہوا, مگر یہ واقعے کے اندر ڈائلاگ, آپس کا ڈائلاگ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پڑھیں, ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو. ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. نہیں, یہ آیت دوبارہ پڑھیں. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. جی, اب یہ اس میں سے بات سمجھنے والی ایک اور ہے کہ جب آپ کسی ایسے واقعے سے گزریں گے, کسی ایسی ڈائمینشن کی ٹرانزیشن سے گزریں گے, تو آپ کے اوپر کیا فیلنگ ہوگی یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اندر, کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی نہیں کہ وقت گزرا ہے, حالانکہ وقت کتنا سینکڑوں سال گزر چکے ہوں گے, آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ سو چاہے وہ دجال کر رہا ہو کسی مرضی طریقے سے, اور کیا پتا اسی ٹیکنالوجی کے تھرو اس نے یہی والے راستے کھولنے ہوں, یا پھر ہم ویسے کسی طریقے سے کوئی ایسی علم کے تھرو ہم اتنی ترقی کر لیں کہ ہم بھی اس طرح کے واقعات کر سکیں لوگوں کے ساتھ کہ ایک بندے کو 100 سال کے لیے سلا دیں وہ اٹھے. تو سائنس ابھی تک ایسا واقعہ, ایسی علم کو نہیں جانتی, نہ ہی ایسی نفسیات تک پہنچی ہے, بنا سکی ہے کہ ایک انسان کو 500 سال کے لیے ہم یا 300 سال کے لیے ہم کسی ایسے پروسیس سے گزاریں اور اس کے بعد وہ واپس اٹھے تو اس کے ساتھ وہ والی نفسیات اس کی بنی ہوں جو کہ اصحاب کہف کی بنی. یہ ان اصولوں کے خلاف ہے یہ جملے جو اصحاب کہف کے گروہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بیان کرنے, وہ اصول جو اس وقت کرنٹ علوم کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے واقعہ ہو جائے تو ہم کیا بات کریں گے, وہ والی بات نہیں کریں گے جو یہ تو گروہ بات کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. وہ کیا بات کی انہوں نے؟ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. یہ تو یہودیوں کو سوال کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں, تم نے جو کہانیاں سنی ہیں نا جس میں تو کچھ سچ ہے تو کچھ جھوٹ ہے, اب ہم بتائیں گے تمہیں اصل میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہے اس آیت کی ٹون کہ تم نہیں ہمیں بتاؤ گے اصحاب کہف کون تھے اے محمد, یہ لے کے آئے تھے نا سوال ہو, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اصحاب کہف کو کیا بتاؤ گے, ہم تمہیں بتائیں گے اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اس میں ایک چیز نقطہ پھر دوبارہ سے اس پہ اصرار کروں گا کہ ایک ممتحن آپ کے پاس آئے کہ آپ کی کوالیفیکیشن چیک کرنی ہے میں نے, اور آپ کو پیپر دے اور آپ اس کو بتائیں نا کہ کوشچن پیپر آپ نے انکمپلیٹ دیا ہے. کوشچن ایسے پوچھنا ہی غلط ہے. میں کوشچن تو پہلے درست کر دوں آپ کا, تب آپ کو پتہ چلے کہ ممتحن زیادہ علم رکھتا ہے یا جو طالب علم ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بہت بڑا علم لے کے آئے ہیں اور آپ کی کتابیں اور تورات اور آپ نے تالمود رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ, اور آ گئے ہیں کہ ہم چیک کریں گے نبی کون ہوتا ہے تو کون نہیں. نبی علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت بتائیں, مجھے نہ بتائیں کہ اصحاب کہف کیا تھے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کیا تھے. تم نے جتنے بھی قصے کہانیاں سنیں نا وہ نبیوں سے نہیں آئے ہوئے. نبی نے جو اوریجنل سنائی تھی نا جس قوم کو, تمہارے پردادوں کو اور ان کے بھی پردادوں کو, وہ کوئی اور کہانی تھی. تم تک ادھر ادھر سے ایک کھچڑی بناتی ہوئی ہے, میں تمہیں درست کر کے بتاتا ہوں. تم نہ ہمیں بتاؤ نبی کیا ہوتا ہے, ہم آئندہ کے لیے بھی تمہیں بتائیں گے نبی کیسے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنی اسرائیل نے قیامت تک اپنے مسیح کو ڈھونڈتے رہنا انہی سوالوں کے تھرو. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں. جو کہ دجال کا اوریجنل کلیم ہونا ہے نا. جی یا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. جی یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں.
अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं पेश करते? जी हाँ, बिल्कुल। भला उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम जालिम हो होगा सकता जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और साथियों, जब तुम इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब वो गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतरा कर चला जाता। और यहाँ पे रुक जाएं। ये अब ये एक बड़ी निशानी में से एक निशानी है, बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि जितना मर्ज़ी आप नक्शा बना लेंगे, दुनिया में कोई ऐसी गार नहीं है जो कि इस वक्त इस लैंडस्केप ऑफ द प्लैनेट पे हो कि जिसमें ये निशानी पूरी हो सकती हो कि जब सूरज निकलेगा तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाए, और वही सूरज जब गुरूब हो रहा हो तो बाईं तरफ से कतरा के गुजरे। ये इस स्पेस के अंदर, जिस स्पेस में हम रहते हैं, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, 1000 साल की मेहनत चाहिए थी, हमारे इल्म की इतनी पुख्तगी चाहिए थी, हमें इस आयत के ऊपर बहस की इतनी पुख्तगी चाहिए थी कि हमारा इल्म इस लेवल तक आ चुका होता, मगर हमने कुरान सीरियस नहीं लिया। इस आयत में जो मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री बताई है, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की बेसिस होती है ना, जो ज्योमेट्री बताई है ना इस गार की, वो पेपर पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते। सोचें ज़रा, आपका जहन क्या 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 बनाता नक्शा, कि एक ऐसी गार है जिसके अंदर एक खुला इलाका है, जो आगे अल्लाह ताला बताएंगे कि हमने इसको उनको खुले इलाके में, गार के अंदर स्पेस ग्राउंड है, एक फ्लैट एरिया है जिधर ये सो रहे थे सारे। ये अगली आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर से फ्लैट है, बाहर जहाँ से भी वो सुराख है गार का, जहाँ से वो एंटर हुए हैं, वो जिस मर्जी तरीके से आप उसको गार को प्रेजेंट करें, इस टेबल के ऊपर बनाएं, पेपर पे नक्शे बनाएं, आपको पता है सूरज आसमान में कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और कैसे गुरूब होता है, वो अपनी आर्क पूरी करता है। दाईं तरफ जब तुलू होता था तो दाईं तरफ से कतरा के गुजर जाएगा सूरज, किसी भी एंगल पे दाईं तरफ से कतरा के गुजरवाएं जरा आप ज्योमेट्री में, तो वो बाईं तरफ से गुरूब होते हुए नहीं गुजर सकता। तुलू के वक्त अगर दाईं तरफ से रास्ता छोड़ के गुजर रहा है तो बाईं तरफ से गुरूब के वक्त वो नहीं गुजर सकता। ऐसा कोई एंगल नहीं है जो कि आप किसी भी ऐसी गार का बना सकें इस फ्लैट अर्थ के ऊपर। यहाँ से आगे ही नहीं जाना चाहिए हमारा प्रोग्राम भी और कोई भी बहस भी, कि जब तक हम इस गार की ज्योमेट्री नहीं समझते, हमें समझ कैसे आएगी निशानी क्या है। ये आयत आप दोबारा पढ़ें ताकि आपको पता चले कितनी सीरियस बात को मैंने यहाँ पे रोका है। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हट कर निकल जाता, और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ की तरह कर चला जाता जी। और उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये देखें आप ज़रा, यहाँ पे ना ये ज़मीन है जिसके कुशादा हिस्से पे असहाब काफ यहाँ मौजूद है। आपके और मेरे जहन में जितनी भी गारें बनती हैं ना, वो पहाड़ के अंदर बनती हैं, ठीक है। समझ लें ज़मीन में बनाया था गार, सारे ऑप्शंस ले लेते हैं हम। एक ज़मीन का गार है, ठीक है, जिसके अंदर वो गए हैं और ऐसे करके कुएं की तरह, ठीक है, कि फ्लैट एरिया देना ज़रूरी है, अल्लाह ने कह दिया फ्लैट एरिया जहाँ पे वो सो रहे हैं। और गार ऐसे है, जब वो यहूदियों को डेड सी स्क्रोल्स मिले ना, अपनी किताबें मिली हैं उनको, तो वो ऐसे गार से मिली हैं। एक चरवाहा था, उसने सुराख देखा तो उसने नीचे पत्थर फेंका तो बर्तन के टूटने की आवाज़ आई, जैसे मट्टी के बर्तनों में मटका टूटा हो जैसे। ज़्यादा अंधेरा था इधर, तो रात का टाइम और दिन के टाइम में भी रोशनी नहीं आती। तो बहरहाल उसने जब बर्तनों की आवाज़ सुनी तो वो अपनी क्यूरियोसिटी में नीचे गया और नीचे देखा सैकड़ों मर्तबान पड़े हुए, मर्तबान में लॉक हुए हुए वो स्क्रोल्स पड़े हुए लेदर के, और लेदर के ऊपर आयतें लिखी हुई सर। तब कहीं जाकर यहूदियों को अपनी किताब की सबसे हिस्ट्री की सबसे 3000 साल की सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है ये, और उसको तो नहीं पता था क्या है। तो वो चरवाहा था, रात को आदत उसने स्क्रोल जला दिए क्योंकि ठंड लग रही थी उसको।
ٹھیک ہے, اتنا بڑا نقصان ان یہودیوں کا اس مسلمان چرواہے نے, اور $40 یا $50 میں انہوں نے خرید لیے سارے, ٹھیک ہے, جو اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی میں پڑے ہیں. بہرحال وہ غار ایسی ہے, آپ اگر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو وہ ایسی ہے, وہ زمین پہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف. تو ایک تو یہ غار ہو گئی. دوسری غار جو ہمیں پتہ ہے غار کس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ انٹری ہے, اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. یہ کنونشنل پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اور یہ ایک انکنونشنل غار ہے, کسی بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دونوں کیسز کے اندر پہلے ہم یہ والا کیس لے لیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, اس کے کس طرف مرضی آپ غار کا دہانہ کر لیں, ادھر کر لیں, ادھر کر لیں, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں غار میں, اور ادھر سے بھی, اور چوتھی طرف سے بھی, ٹھیک ہے, سمجھ لیں ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں. اب آیت پڑھیں آپ, واقعہ کیا ہو رہا ہے ادھر, یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ یہاں کر پہ نکل جاتا. اب سورج یہاں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں سے بھی نکالتا ہوں, بھی فکر نہیں کریں, ساری آپشن دیتا ہوں آپ کو. یہاں سے پہلی آپشن ہے, یہاں سے نکلنا ہے. غار کا منہ اس طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسنگ دا سن ہے. غار فیسنگ دا سن نہیں ہو سکتا کیونکہ نکلتے ہوئے کہاں جاتا ہے, دائیں طرف. تو دائیں طرف تھوڑی جا رہا ہے, تو میرے تو اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج. تو غار کا منہ یقیناً ایک طرف ایسا ہونا چاہیے کہ سورج یا تو دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے, مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا. اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا ہوا نکل جاتا. سورج کی کرنیں نہیں, سورج, ٹھیک ہے. تو غار کی دائیں طرف سے سورج نکلنا ہے, جب ابھرتا ہے سورج تو دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا ہے. دوبارہ پڑھیں ابھی آیت, لوگوں کے اٹینشن کو میں نے یہیں پہ رکھنا ہے. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. دائیں طرف ہٹ کے نکل جاتا. یہ واقعی انگلش میں بھی یہی ترجمہ ہے, عربی بھی یہی کہہ رہی ہے, اس لیے الفاظ میں مسئلہ نہیں کروں گا میں, کیونکہ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا. ایگزیکٹ سیم وربیج ہے عربی کی جو یہ ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ غار ادھر ہے, سورج دائیں طرف سے ہٹ کے نکلنا ہے. دنیا میں ایسا سٹرکچر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس فلیٹ ارتھ پہ سوائے ایک آپشن کہ میں آتا ہوں اس آپشن پہ. اب اس طرف آ رہے ہیں پہلے تو, جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا صاحب ادھر تو ہو سکتا ہے, چلیں یہ زمین میں غار بنا دی میں نے, یہ لیں زمین پہ غار, زمین پہ غار ہے یہ. سورج کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا, جیسے ہی سورج نکلے گا تو یہ زمین کی غار اوپر کی طرف کھلتی ہے, تو سورج دائیں طرف سے نہیں نکل سکتا کیونکہ اب وہ فیسنگ دا اسکائی ہو گیا. دائیں طرف سے نکالنے کے لیے سورج کو ادھر سے یا ادھر سے گزارنے کے لیے وہ اینگل ہی غلط ہے کہ ہم آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے تو میں غار کی بجائے غار سے نکلے ہوئے بندے کی دائیں طرف یا بائیں طرف بنانی پڑے گی. تو سمجھ لیں ہم اس کی بنا رہے ہیں یہاں پہ. تو سورج جیسے ہی نکلے گا تو کہیں سے بھی وہ سرکتا ہوا نہیں جائے گا, وہ غار کے اوپر سے ہی گزرے گا. زمین اتنی چھوٹی سی ہے, یہ دیکھیں زمین ادھر ہے, یہاں پہ بناتا ہوں, سورج اتنا بڑا ادھر ہے, ٹھیک ہے, زمین اسے گر ایسے گھوم رہی ہے. تو زمین کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جو ہمارے اسپیشلی وہ والا علاقہ جو ہم نے خود ہی بنا دیا کہ اصحاب کہف ادھر تھے. آپ کو پتہ نا اس وقت دنیا میں ایک خاص جگہ نامینیٹ کی ہوئی ہے انسانوں نے کہ یہ تھا اصحاب کہف کا غار, جس کا کہیں سے بھی دائیں اور بایاں سورج ادھر سے نہیں گزرتا. سو اس پورے علاقے میں اس سورج اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتا ہے, دائیں یا بائیں طرف نہیں رکھتا. زمین کے کرویچر کے اوپر دایاں اور بایاں سورج نہیں کرتا, کیونکہ سمجھ لیں پاکستان میں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں, جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ہم سورج کو جدھر سے بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے
تو سورج میرے سر کے اوپر آئے گا اور سر کے اوپر سے ایسے گزر جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ تھے, میں بھی بتاتا ہوں کہ پاسبلٹی اس غار کے تھرو کہاں پہ بنتی ہے کہ جب تک میں ادھر اس پول کے اوپر یا ساؤتھ پول کے اوپر یہ جگہ غار نہ بناؤں, اگر میں پھر بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ساؤتھ پول پہ تھے یا وہ نارتھ پول پہ تھے, اگر ان پولر ریجن کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ غار بنائی جائے تو سورج دایاں اور بایاں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, اسپیشلی دائیں سے سرک کے سائڈ سے نہیں نکل سکتا, اور اگر سمجھ لے نکل بھی سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ طلوع ہوتے ہوئے دائیں کرے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں نہیں کر سکتا. پھر سمجھ رہے, کسی بھی ایک ایسی چیز کو زمین پہ کھڑا کریں, کسی بھی, میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور سورج سمجھ لے میرے ادھر سے نکلتا ہے تو دائیں طرف سے سرک نہیں نکل سکتا, وہ میرے سر کے اوپر سے گزرے گا. اب میں فرنٹ فیس کروں گا تو میرے سر پہ گزرے گا, یہاں سے میں دائیں طرف سے طلوع تو کرا دوں گا اپنی, مگر وہ سرک کے گزر نہیں رہا, وہ سیدھا میرے سر کے اوپر ہی آئے گا. میں جتنا مرضی گھوم پھر لوں, سمجھ لیں کسی ایک اینگل پہ میں سورج کو دائیں طرف سے نکلوا بھی دوں تو غروب ہوتے وہ بائیں طرف سے نہیں نکل سکتا میرے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, سرک کے نکل جاتا تھا کہ سورج کی, میں یہ چیز مس کر رہا ہوں کس کی وجہ سے, کیا پتا کوئی کنفیوز ہو رہا ہو, دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا تھا. کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی کرنیں ڈائریکٹلی غار پہ نہیں پڑتی تھیں, طلوع کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں اور غروب کے وقت بھی نہیں پڑتی تھیں, دونوں طرف سے سائڈ سے نکل جاتی تھیں. سمجھ رہے, اس کا مطلب صرف ایک بن سکتا ہے, دو بن سکتے ہیں کہ یہ تو پول کے اوپر تھا, کیونکہ میں رہا ہوں نارتھ پول میں نا, اس لیے مجھے پتا ہے کہ سورج اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے. پولر ریجن میں سورج اپنے ہورائزن پہ موو کرتا ہے, یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور میرے سامنے یہاں پہ جاتا ہے اور وہیں پہ غروب ہو جاتا ہے. کوئی آسمان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں سے سورج نکلے گا اور وہاں پہ ایسے غروب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ زمین اپنے مدار کے گرد جب گھومتی ہے تو وہ ایسے گھوم رہی ہے نا, یہ والا حصہ تو سورج کے گرد گھوم ہی نہیں رہا, یہ تو ایک ہی طرف دیکھتا ہے سورج کو, سمجھ رہے, اور گھوم تو رہا ہے آف کورس, یہ نہ کوئی مطلب ہے کہ یہ گھومنے کھڑا ہوا ہے, اسٹیشنری نہیں ایسا, مگر جس اینگل سے زمین پہ کھڑا ہوا یہ والا شخص سورج کو دیکھتا ہے, اس اینگل پہ سورج آسمان پہ نہیں نظر آتا, سر پہ, وہ صرف ان لوگوں کو سر پہ جاتا ہوا نظر آتا, کیونکہ زمین اس اپنے کرے کے سینٹر پہ گھوم رہی ہے نا. زمین کا یہ والا حصہ ایسے گھوم رہا ہے, تو یہ والے حصے کو ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہیں پہ نظر آئے گا, اس کا تو بدلتا رہے گا, اس کے تو سر کے اوپر سے گزر رہا نا سورج. ٹھیک ہے, الاسکا کے یا ناروے کے نارتھ میں یا انٹارکٹیکا والوں کو سورج اس طرح نظر نہیں آتا جیسا ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, خیر آسٹریلیا والوں کو تو سورج ہی الٹا نظر آتا نا, کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اور یہ انٹارکٹیکا والے ایسے کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو چاند بھی اور آسٹریلیا والوں کو الٹا نظر آتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا. سو اس لیے دونوں پولز میں سے کسی ایک پول پہ ہونا یا تو یہ ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر غار بنائی جائے اور سمجھ لیں کہ یہ پول ہے, یہاں پہ ہیں غار, سورج نے ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے, یا پھر ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے, جو بھی مشرق سمجھ لیں آپ ان کی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ غار سے بندہ باہر آ کے دیکھے یا یہ دھانا ہو غار کا, تب تو میں ایک طرف پوری کر لوں گا کہ میرے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور سرک کے چلا جاتا ہے طلوع کے وقت. مسئلہ یہ ہے غروب کے وقت وہ بائیں طرف سے سرک نہیں سکتا, پھر بھی سمجھ رہے نا, بائیں طرف سے رکھنے کے لیے تو سورج ہی نہیں ہوتا نا, آتا ہی دائیں طرف, اور دائیں طرف ہی رہتا ہے میرے سورج. اتنے سے ایریا میں سورج نکلتا ہے الاسکا میں, تو اگر وہ دائیں طرف سے نکلے گا, میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے دائیں طرف ہی غروب ہوگا, وہ میرے تو اوپر سے آئے گا ہی نہیں تھے سورج, وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ چلا جاتا ہے. اور پھر بھی سمجھ لیں کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ سرک کے کہیں سے نہیں گزر رہا, بچ کے نہیں گزر رہا, اس کی کرنیں آ رہی ہیں میرے تک. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تھیورائز کیا جا سکتا ہے ادھر, واٹ کین وی ڈیڈیوس. یہ واقعی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہو رہا. نہیں, خوبصورت سوال کیا آپ نے, کیا اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہو رہا ہے, یا ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, مگر ایک کنڈیشن اگر ہم کر دیں تو
اور یہ میں خالی کیا سرائی کر رہا ہوں، وہ اس کے علاوہ میتھمیٹکس نہیں پوری ہو سکتی، کیونکہ یہ جیومیٹری کے خلاف قانون تو اللہ نے بتایا سورج کہاں پہ، ہمیں بھی بتاؤ، روز دیکھتے ہیں سورج کدھر سے اترتا ہے، چڑھتا ہے، کدھر سے غروب ہوتا ہے. اگر ایک ایسی غار بنائی جائے، ٹھیک ہے، جس کے سمجھ لیں سب سے آسان کیس بتا رہا ہوں کہ یہ ادھر سے انٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر سے انٹر ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایسا سٹرکچر ہو جو کہ ایئر، ساؤنڈ یا پھر لائٹ کا کوئی ایسا سٹرکچر، ہم ڈوم بنا دیں، ڈوم بنا دی ہم نے یا ڈوم بن گئی ہے، اور یہاں پہ ایک ایسی زون کریٹ ہو گئی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں ادھر آنے کی بجائے ڈیفلیکٹ ہو کے ادھر گر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے ٹکراتی ہیں باہر سے ہی، اور اس زون کے اندر سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور اس طرف گرتی ہیں، اور جب یہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر لائٹ ادھر آ رہی ہے نا، تو یہ ڈوم اس کو بائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہے ان کی کرنوں کو. اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن اس آیت کی بن نہیں سکتی کہ دائیں طرف بھی میں نے سرکنا ہے پوری لائٹ نے، اور بائیں طرف بھی ایک ہی موقع پہ، ایک ہی سورج کو، ایک ہی وقت، ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر، 12 گھنٹے کے اندر، کہ سورج نکلتے وقت لائٹ کو ڈیفلیکٹ ٹورڈز دا رائٹ کر رہا ہوں میں، اور غروب ہوتے وقت جب لائٹ ادھر سے آ رہی ہے، سمجھ لیں ادھر سے لائٹ آ رہی ہے تو میں ٹورڈز دا لیفٹ ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جیومیٹری پوری نہیں ہو رہی، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ زون بنانی سورج کے گرد اس غار کے اوپر کہیں پہ بھی یہ ڈوم بنانی مجھے پڑ رہی ہے، تاکہ اس آیت کی تفسیر میں وہ الفاظ کے معنی پورے کر سکوں. اس لیے مجھے سائنس کو قرآن کے تابع کرنا پڑ رہا ہے. جس بندے کو یہ شک ہوتا ہے نا کہ میں سائنس کی تھیوری کر رہا ہوتا ہوں، اصل میں قرآن کی آیت بتائے گی کہ سائنس کس طریقے سے استعمال کی جائے. سائنس کی تھرو نہیں میں قرآن کی آیتیں پوری کر رہا ہوں، اللہ نے بتا دیا تو اب مجھے سائنس پوری چینج کرنی پڑے گی. اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ جس طرح مرضی اوپر سے ایک کرویچر، ایک سٹرکچر بن گیا ہے، جو بھی زون بن گئی ہے، چاہے وہ ساؤنڈ کے تھرو ہوئی ہے یا وہ لائٹ کے تھرو ہوئی ہے، وہ جیسے بھی ہوئی ہے، مگر اس آیت کو پورا کرنے کے لیے جیومیٹری تو چینج کرنی پڑے گی، اور وہ جیومیٹری کے اصول ہمیں توڑنے پڑیں گے، کیونکہ سورج کو دائیں طرف سے سرک کے گزروانا ہے اور بائیں طرف سے بھی سرک کے گزروانا، ایک ہی غار کے ایک ہی دن میں. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں سارا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ عجیب سی نشانی دکھانے لگا ہوں تمہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ میں نے کر کے دکھایا، ایک ایسا واقعہ جس کے تھرو ایک پورا گروہ، 2 گروہ اندر، اصحاب کہف کے 2 گروہ 300 سال سے اوپر بغیر اپنی کسی ایک ہلکے سے سیل کی بھی حالت چینج ہوئے اٹھتے ہیں. 300 سال گزر جاتے ہیں باہر. تو 3-4 اور اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو اور اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی سے کھیل سکیں، استعمال کر سکیں، تو ہم ٹائم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اس کا دجال اور اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سوچیں دجال کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یاد کریں. ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں دوزخ، اس کی ایک آنکھ ہے. دجال کے کارناموں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کارناموں کی دجال کیا وہ کرے گا؟ مردے کو نہیں چھوڑیں. دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھلے گا. ہاں، وقت. نبی السلام نے شاہ فرمایا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. 1 سال. خالی یہ اس حدیث کے اوپر ہی فزکس ری ڈیفائن ہو جاتی ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ جرت کرتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی جرت ختم کر دی کہ نہیں وہ محاورے میں استعمال ہوا ہے، تو نہیں، حدیث پوری ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 ہفتے کا، اور تیسرا دن 1 جتنا ہی، اور باقی کے دن 1 دن جتنے ہی ہوں گے. حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف انفیکشن لیٹ رہی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے، ورنہ آخری باقی کے سارے دن 1 دن کے برابر نہ ہوتے. دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا؟ جی. آگے کیا پوچھے صحابہ نے؟ تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ 1 دن ہی ہے نا، تو کیا پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا.
نماز اتنی ضروری چیز ہے. ویسے سائڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھو گے, آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے. پورے سال کی نمازیں کرنی پڑیں گی, 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کہ اتنی دیر میں ظہر ہو چکی ہوگی, ظہر پڑھتے ہیں, اتنی دیر میں ظہر, آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی میں تو اثر کرنی چاہیے مجھے. جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. بہرحال نماز سے یہ بات, تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے, وقت تھم چکا ہے. مسلمانوں یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے, اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں. وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا ہے, پوری کی پوری انسانی بنی نو انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا. کیوں؟ اس نے کر کے دکھا دیا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا. کوئی بحث کر کے دکھائے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا. کیوں یہ بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا, دجال کا پہلا دن 1 سال کا, اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا. کیسے ہوا 309 سال کا؟ اللہ بھی بتائیں گے کیسے کیا ہم نے, اندر کیا ہو رہا تھا. اور اگر کوئی سوچے جو کہ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے, 14 نہیں 1273 سال سے, پوری یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا, وہ یہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی. مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے. یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے, بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی ایک چیز کو. سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتہ چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے. دن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے, فوٹو سنتھسس شروع ہوتا ہے. مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جدھر سے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم بس پی گئے. کوئی جیسے کہ ہاں ہر بندہ فزکس کا PhD ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ آ گئی ہے. جیومیٹری بھی آتی ہے. بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی جیومیٹری, تو نہیں سمجھ آئی آیت. یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف. اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی ہے میں نے, تمہارے اصولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے یہ ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اسی نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے, کیونکہ کرے گا وہ یہی کام. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں, اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں, یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, دی آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 اور 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. سلمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی آج تک نہیں ملی. کسی کا گیسا ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے, کسی کا گیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہ میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی. وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے, اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جا رہے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے. یا پہ انبیاء کو, جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں, یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال نہ کرتا ہو.
اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لو تمہارا اس کا توڑ، ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں، تمہیں کر کے دکھایا بھی ہے۔ ابھی آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں زیادہ تفصیل کر رہا ہوں۔ میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی، نہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تھیوری نہیں۔ تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے، ورنہ آیت ایز از لا ہے۔ یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے، اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں، ورنہ دجال اب اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے ہوئے ہم۔ سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اللہ دے رہے ہیں اور ٹینک ہمارے پاس ہے اور گھر میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ لو پستول کی گولی، اس نے پستول کی گولی سے کیا مارنا ہے؟ وہ پستول کی گولی بھی نہیں ہے، چھرے ہیں چھرے، جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ ہوا ہے۔ آج تک کس کو پڑھا تھا سورہ کاف میں چیزیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ نبی اسلام نے اتنی بڑی حدیث ہمیں بتائی ہے کہ دجال جو حضرت نوح سے لے کے آج تک سارے نبی نبی اسلام تک دجال کے فتنے کی اتنی بڑی وارننگ دیتے رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہتھیار ہے سورہ کاف، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کاف کیا ہے۔ پوچھ لیں کسی سے بھی مسلمان سے، جتنا مرضی جو مرضی لمبی داڑھی والا ہو، کتنی موٹی کتابوں کے اوپر بیٹھا ہو، پوچھیں اچھا سورہ کاف کا کام دجال سے تو بتا دیں، مجھے بتانا اگر کسی نے آنسر دیا تو۔ ہے ہی کوئی نہیں، بس یہ سرجی ختم کر دی ہے، یہ کیوریوسٹی ختم کر دی ہے، اس کو برین واشنگ کہتے ہیں، اس لیے مسلمان پس گئے ہیں۔ ابھی میں صرف 2 آیتوں پہ پہنچا ہوں، ابھی میں ذوالقرنین پہ نہیں آیا ہوں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پہ نہیں آیا ہوں۔ 100 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کرنی پڑے گی اگر میں اس آیت سے آیت لے کے چلا تو خالی غار نہیں سمجھ آ رہی ہمیں، تو ہم نے 100 سال 309 سال کیسے سمجھنے ہیں؟ ابھی اللہ سمجھائیں گے، چلیں آگے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں، اب میں کیا کہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر ثم اللہ اکبر، کہ ایک سے ایک لیول آگے اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کا کراس کروا رہے ہیں۔ تم انہیں دیکھ کے سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان سویا ہوا ہے جاگ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں؟ بڑا پاز کیا آپ نے، کیسے کیا انڈیکیشن ہے؟ آیت پڑھیں دوبارہ، آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو اس کی کتنی نشانی ہو سکتی ہیں ایک بندے کے جاگنے کی؟ یہ سوچنا ایک گروہ ہے اندر، ایک گروہ، یہ آپ اندر جاتے دیکھتے ایک گروہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر ان کو دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے جاگ رہے ہیں۔ کیا نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا گروہ جاگ رہا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ پورے گروہ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے نا، متحرک ہیں وہ، جی متحرک ہیں وہ۔ اگر تم دیکھتے تو موشن نظر آتا تمہیں۔ سمجھ لیں دونوں سینیریو لے لیتے ہیں، اور یہ دونوں سینیریو لینے ضروری ہیں کیونکہ ورنہ میری رائے اپنی رائے ثابت کر رہا ہوں میں تو۔ سمجھ لیں کہ سب لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اس سے کہ اگر تم واقعی ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے یہ جاگ رہے ہیں۔ حالانکہ عربی کی جو اصطلاح ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ان کو جماعت کے طور پہ دیکھتے تو لگتا جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیٹھے ہیں یا موشن میں ہیں یا کوئی چل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی حرکت اور جنبش ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی صرف آنکھوں والا مطلب لیتا ہوں، سب سے آسان مطلب، کہ چلیں کسی کو کوئی شک شبہ آئے تو کہ یار یہ تو آپ نے خود ہی ان کو موشن میں ڈال دیا۔ موشن بھی دکھاتا ہوں، اللہ نے بتایا موشن کیا ہے، ابھی موشن آئے گا۔ ابھی میں سب سے ویکر مطلب لے رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ہم سوئے ہوئے بندے کو صرف آنکھیں کھلی ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منیمم ترین مطلب یہ ہے۔ اب اس کا آگے کا مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف چن کے لکھا ہوا قرآن میں، یاد رکھیے گا۔ یہ کیجولی نہیں بتایا ہوا، یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں پوری طریقے سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ کوئی کیجول نہ لے لے کہ ہاں بات کی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کسی تسلسل کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی وجہ سے یہاں پہ آیت بتائی ہوئی ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے
تو ہمیں یہ لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ اصل میں سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو مطلب الگ الگ ہیں اس کے. میں ان کو دیکھتا تو ان کی حالت سونے والی نہیں تھی, اور وہ کسی بھی ایسی حالت میں نہیں تھے کہ وہ جاگ رہے ہوں. اس کا مطلب ہے یا تو سورہ زمر کے تھرو, یا ان کی روح اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں سورہ زمر میں. تو وہ اصل میں جس مرضی جسمانی حالت میں تھے, روحیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبض کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, چھوٹی موت. ٹھیک ہے, نیند جو ہے نا وہ چھوٹی موت, اور اصل میں جو موت ہے وہ موت الکبریٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کے اینگل سے میں ابھی نہیں لیتا آگے, کیونکہ انہی کا اینگل آنے والا ہے. اس وقت یہ دونوں سینیریوز اپنے ذہن میں رکھنے اور آگے چلیں. اب آپ دونوں سینیریوز میں بلڈ کروں گا آپ کے. تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جی, اب موشن تو یہاں پہ اللہ نے خود بتا دیا کہ اب وہ دائیں اور بائیں بھی موو کر رہے ہیں کروٹ. مگر یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتے ہوئے ایک بندے کو دیکھے اور میں کروٹ لے رہا ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ میں تو جاگ رہا ہوں. ہر ایک کو پتہ ہے سوتے ہوئے کروٹ چل رہی ہوتی ہے انسانوں کی. یہ اس وجہ سے نہیں مجھے لگنا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کروٹ لے لی ہے. بشرطے کہ کروٹ میں ایک شرط ڈال دوں میں کہ وہ کانسٹنٹلی ایک خاص کروٹ بار بار لے جا رہے ہیں, اور اتنے فریکوینٹ موشن میں ہیں کہ سوتے ہوئے انسان ایسے کروٹ نہیں لیتا. ٹھیک ہے, حالانکہ میرے تو اس کروٹ کے لفظ کے اوپر ہزار اور مطلب نکالنے ہیں, مگر سمجھ لیں آسان ترین مطلب یہ ہے کہ کروٹ اور پھر دوبارہ سے میں ادھر جا رہا ہوں, پھر دوبارہ جا رہا ہوں, اور پھر دوبارہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں. تب کہیں لگے گا کہ یار یہ سویا ہوا نہیں ہے, یہ جاگ رہا ہے. یہ مطلب ایک بالکل ایک محاورے میں لیا میں نے. ٹھیک ہے, اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں پیر ہاتھ پھیلائے. پھیلائے جی بیٹھا تھا. جی, ابھی کتے پہ میں تفصیل کروں گا بعد میں, ابھی اس کو ابھی کے لیے اسکپ کریں. میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے. یہاں پہ اب آپ رک جائیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے. یہ جملہ اس اصطلاح میں اردو نہیں ہوئی, اس اصطلاح میں عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہارر ٹراما میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو دیکھتے تو خوف کے مارے تمہارے اوسان خطا ہو جاتے اور الٹے پیر بھاگتے. یہ اللہ نے عربی میں لکھا ہے. آپ خود سوچیں, ایک انسان اپنے سب سے زیادہ خطرناک موڈ میں کب آتا ہے جس سے اگلے کو ڈر لگ سکے؟ غصے میں. یا غصے میں کچھ کروں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ کی طرف بڑھوں گا تو میں خطرناک ترین, اور آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, سب سے کم خطرے میں کس موڈ میں ہوں گا؟ جب میں سویا ہوا. یا اب یہاں پہ وہ لوگ سو رہے ہیں, ہمیں یہ لگنا تھا وہ جاگ رہے ہیں, اور میں ایک گروہ جو کہ جب تک لیٹا ہو میں اسے خطرے میں نہیں آ سکتا, تو وہ لیٹے ہوئے ہوتے تو ہم خطرہ میں دیکھ کے بھاگ نہ جاتے. جتنا مرضی بڑا پہلوان ہو, وہ لیٹا ہو نا زمین پہ, مجھے ڈر نہیں لگے گا اسے. ٹھیک ہے, یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں میں, اس کی ٹیکنیکل مطالب اور تو بات پھر کہیں اور ہی چلے جائے گی. میں آپ کو بالکل آسان کر کہ وہ یہ نہ کہ ساحل میں آپ کو بہت زیادہ ہی کھینچ پڑتے ہیں تعویل کو. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو خوف کے مارے بھاگ جاتے. ایک لیٹے ہوئے بندے کو یا گروہ کو دیکھ کے میں خوف کے مارے کیوں بھاگوں گا؟ سوچیں کیا ایسا کیا ہو رہا ہوگا. ایک سمجھ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, ہم نے تو آسان مطلب رکھا ہوا ہے. لیٹے میں مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, سینیریو 1, تو میں خوف کے مارے بھاگوں گا کیوں؟ نو, ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں ایک بندے کو لیٹے ہوئے دیکھوں اور خوف کے, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو آواز دی اس آیت میں. خوف کے مارے بھاگنے کا مطلب ہے کسی ایک انسان کو کسی ایسی حالت میں دیکھوں گا تبھی خوف طاری ہو جائے گا میرے پہ اور الٹے پیر بھاگوں گا میں. تو وہ حالت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے تھرو یہ سارا کا سارا معاملہ خوفناک ہو جائے؟ سوچیں ذرا, کامن سینس کا سوال ہے. وہ غار کے اندر اسپیس میں کیا اس طرح ہو رہے ہیں, مثلا وہ فرش پہ نہیں لگے ہوئے یا چھت پہ نہیں لگے ہوئے, اسپیس میں تیر رہے ہیں.
ایٹ لیسٹ ایک سینیریو میں یہ آپشن پوری اترتی ہے کہ وہ معلق ہیں. معلق ہے. جی ہاں معلق ہیں. اور اس سینیریو پہ آپشن 1 کیسے میں لگاؤں جو اوریجنل رول ہے اس کے اندر کہ اگر تم دیکھتے تو تم کہتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. ہم نے دیکھ کے یہ سوچنا ہے کہ وہ جاگ رہے. رول نمبر 1 یہ ہے اس میں. ہم جب دیکھیں گے تو پورا گروہ جاگ رہا ہے, کوئی نہ کوئی موشن ہونا ضروری ہے. معلق ہونے سے تو یہ رول نہیں پورا ہوتا نا. رول نمبر 1 نہیں توڑیں گے آپ. رول نمبر 2 رول نمبر 3 ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے. تو رول نمبر 1 ہم یہ ہے کہ ہم دیکھتے اصل میں وہ سو رہے ہیں, مگر ہم دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں. اور ہمیں ان کے اوپر ابھی خوف آ جانا ہے. ان کو اس حالت میں دیکھوں گا تو مجھے اتنا خوف آئے گا کہ میں چیخ مار کے بھاگ جاؤں گا. ایسا کیا کنڈیشن پوری کروں کہ میرے اوپر خوف طاری ہو جائے ایک ایسے بندے کو جو اصل میں سو رہا ہے. ذہن میں کچھ تصویریں بنائیں. کیا کیا آپشن نکلتی ہے آپ کے ذہن میں؟ یہاں پہ وہ آپشن بنانی ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو یہ معاملہ سمجھ آئے گا ہی نہیں. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا پہلی آیت میں؟ کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ جاگ رہے ہیں. اوکے. دوسرا کیا ہے؟ دائیں اور بائیں کروٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اصول کیا ہے کہ وہ اس حالت میں کہ ہم پہ خوف طاری ہو. ٹھیک ہے. تو جی میں گرامر درست کر لوں. ان کا جاگنا, ان کا کروٹ لینا اور ہمارے اوپر خوف طاری ہو جانا, حالانکہ وہ اس وقت سو رہے ہیں. اس میں سے سب سے ضروری کڑی کیا ہے؟ اس میں ہمارے والے سے تو خوف طاری ہونے والی جی سب سے زیادہ ضروری کڑی ہے کہ ان کو دیکھتے ہی ہمارے اوپر اتنا خوف طاری ہونا کہ ہمیں ادھر سے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ اسی طریقے سے آپ سمجھیں, کیونکہ آپ جس طریقے کے ریئیکشن مجھے دے رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے, اس لیے زیادہ تفصیل نہیں کرتے. سب سے سمپل سینیریو لیتے کہ وہ اس حالت میں تھے کہ جس حالت میں کسی بھی انسان کو میں دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ یہ مر چکا ہے, مجھے یہ لگے کہ جیتا جاگتا انسان ہے اور مجھے اس سے ڈر لگنا شروع ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. میں کسی گروپ کو آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھتا تو مجھے خوف طاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں وہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں, اگر میں ان کو لیٹے ہوئے دیکھتا تو میرے پہ خوف طاری نہ ہوتا. وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہونے ضروری ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ نہ مرے ہوئے ہیں نہ سوئے ہوئے ہیں, یہ جاگے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جاگ رہے ہیں. اور میرے اوپر خوف طاری ہونا ضروری ہے کہ وہ کس ایسی حالت میں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرے پہ خوف طاری ہو جائے. تو جو سائنٹیفک تھیوری تھی نا کہ ان کے سیلز الگ الگ ہو چکے ہیں اور وہ کسی اور ڈائمینشن میں ٹرانسفیوز ہو رہے ہیں, یہاں پہ ہو نہیں سکتا. ایسے بندے کو میں یہ دیکھ کے نہیں کہتا ہوں یہ تو جاگ رہے ہیں. اس کو اپنی سالم حالت میں رکھنا ضروری ہے, کیونکہ اس آیت کا مطلب یہاں نکلے گا اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کسی حرکت میں تھے, کسی ایسی حرکت میں تھے کہ جو اپنی سالم حالت کے اندر ہی کر رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کے اوپر خوف طاری کرنے کے لیے آپ جتنی بھی ایکسٹریپولیشنز رن کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں. سب سے آسان والی بھی میں لے کے چلوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو سکے, کہ وہ پورا گروپ ایک ایسے موشن میں تھا, پورا گروپ, ایک بندہ نہیں, پورے اصحاب کہف کی جماعت کا گروہ ایک ایسے موشن میں تھا کہ جو کسی بھی دیکھنے والے کے اوپر خوف طاری کر دیتا. کوئی ایسی حرکت ہو رہی تھی اندر, تھی وہ ایک باڈی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے, ورنہ رول نمبر 1 ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ بہت سائنس کو نہیں پڑھے ابھی میں, اس لیے اس کو سب سے چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ بات. آگے چلیں. اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا
جی ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ آپ نا رک جائیں, آپ ابھی تو اٹھا اس کو کریں گے وہ پوچھ کچھ. تو جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھایا, اس کا مطلب ہے دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی, ضربنا علی اذانہم کا کہ سلا دیا ہے. اور اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا یہاں پہ جیسے جس ٹیکنالوجی سے سلایا ہے, جس امر کے تھرو یہ والا کام, اسی امر کے تھرو دوسرا کام الٹ بھی ہے. تو پہلے کوئی چیز اس طرح گھومی ہے تو اب وہ چیز اس طرح گھوم گئی ہے, جو بھی چابی تھی. تو وہی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے یا ایگزیکٹ اس کی اپوزٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی اور وہ دوبارہ سے اٹھ گئے. اس کا مطلب ہے جو ہم نے وہ غار بنایا تھا پہلے, اس کے اوپر یہ ڈوم بنائی تھی, اب وہ جس وجہ سے بھی بنی تھی اب وہ ختم, اب معاملہ نارمل کر دیا گیا. سمجھ گئے بات؟ سو اب ایک چیز ہم نے مس کی ہے ادھر, وہ یہاں پہ میں پوری کر دوں کہ یہ جو اصول ہے نا کروٹ لینا, اس کے تھرو خوف ظاہر ہو سکتا ہے. یہ جو سرکولر موشن ہے ان کا, دائیں طرف اور بائیں طرف, فرشتہ کروٹ دے ہی جا رہا ہے سب کو, ٹھیک ہے. اگر فرشتہ کروٹ دیتا, اور فرشتہ تو نہیں نظر آ رہا, ہمیں تو نہیں نظر آتا, ہمیں اصحاب کہف نظر آتا تو ہم پہ خوف طاری نہیں ہوتا کہ وہ لیٹے ہوئے کو کروٹ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے سرکولر موشن کے اندر ہے. ایک مطلب یہ ہے, ایک مطلب کہ جس کے تھرو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یا وہ موشن جو ہے وہ ہیبت طاری کرے گا دیکھتے ہوئے کہ یہ پورا گروپ ایسے کیوں موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ معلق کے قریب قریب ہی میں نے کر دیا ہے, مگر میں معلق نہیں کر رہا ان کو, کیونکہ معلق کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں, سویا ہوا بندہ بھی معلق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جاگنے کے اوپر کڑی بٹھانی ضروری ہے